لیکن یہاں دیکھیے سورہ طلاق کی دوسری آیت میں فرمایا، 3 دفعہ یہ آیت شروع ہوتی ہے من یتق اللہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، جہاں کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہاں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو رزق پہنچاتا ہے وہاں سے جہاں سے اسے سان گمان تک نہیں ہوتا۔ آگے چلیے چوتھی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہی بات ہے کہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، کسی ضیق کے اندر اس کو مبتلا نہیں رہنے دیتا، کسی تنگی کے اندر اس کو مبتلا نہیں رہنے دیتا۔ لیکن مضمون کو دہرا کر لائے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 5 میں پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو جھاڑ دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یعظم لہ اجرا، اس کے اجر کو عظیم بنا دیتا ہے، بہت عظیم۔ اب یہ 3 اسلوب آئے ہیں تقوی کی ترغیب کے اس سورہ مبارکہ میں۔ میرا ذہن جو خاص طور پر آج منتقل ہوا وہ یہ کہ وہ جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں ان میں سے بھی 2 آیتیں وہ ہیں جو خطبہ نکاح میں حضور نے شامل کی ہیں۔ آئلی زندگی میں اپنے خطبہ نکاح میں مختلف مواقع پر اس مضمون کو بیان کرتا رہا ہوں، لیکن یہ جوڑ سورہ طلاق کی ان آیات کے ساتھ میرے ذہن میں ابھی قائم نہیں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ نکاح میں جو 4 آیتیں منتخب کی ہیں قرآن مجید میں سے ان کا سب کا مشترک وصف یہ ہے کہ ان میں تقوی پر زور ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی وہ آیت اس میں شامل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ نساء کی وہ آیت جس میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم آ رہا ہے وہ بھی اس خطبہ نکاح میں شامل ہے۔ پھر آگے سورہ احزاب کی جو 2 آیتیں ہیں وہ بھی شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہاں اگرچہ دوبارہ لفظ تقوی نہیں آیا ہے لیکن یہ زبان کا تقوی ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ غلط نہ نکلے، سیدھی بات نکلے، یہ بھی زبان کا تقوی ہے۔ اور چونکہ یہاں بھی میں نے دیکھا کہ اس قدر زور، اتنی تاکید، اتنی تشویق، اتنی ترغیب تقوی کی، تو وہ جوڑ ملا کہ حضور نے بھی ان آیات کا انتخاب فرمایا۔ اور یہاں بھی چونکہ عائلی زندگی کا معاملہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ جہاں کچھ نفرت ہو گئی ہو، اور نفرت جہاں ہوتی ہے کچھ زیادتی کا امکان زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو عائلی زندگی میں چونکہ اسلام نے، شریعت اسلامی نے مرد کو قوام بنایا ہے، اسے اختیارات زیادہ دیے ہیں عورت کی نسبت۔ شوہر کے پاس اختیار ہے اور عورت کا، بیوی کا کام یہ کہ اس کی اطاعت کرے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویوں کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہو، ان کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں اتھارٹی ہوگی اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اتھارٹی غلط استعمال ہو جائے۔ گھر کی 4 دیواری میں جہاں کوئی اور باز پرس ہو نہیں سکتی، کوئی پولیس پرچہ وہاں نہیں ہو سکتا، گھر کے معاملات ہیں، بازار کا کوئی مسئلہ ہو، منڈی کی کوئی بات ہو، کہیں اور کوئی معاملہ جھگڑا ہو، اب پولیس پرچے چلے جائیں گے بے دھڑک۔ لیکن گھر کے معاملے میں آدمی نہیں چاہتا کہ گندے کپڑے جو ہے جا کر چوک کے اندر اور چوراہے میں جا کر دھوئے جائیں، لہذا وہاں اندیشہ رہتا ہے کہ اس گھر کی 4 دیواری میں یہ شوہر کا جو اختیار ہے یہ غلط استعمال ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں اس قدر جمع کیے گئی ہیں وہ تمام آیات جن میں انتہائی تاکیدی جو ہے حکم وہ تقوی کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ الطلاق میں سب سے زیادہ ترغیب جو ہے میرے نزدیک، تاحال میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید میں تقوی کی ترغیب اور تشویق کا انداز میں سمجھتا ہوں کہ سورۃ الطلاق میں جتنا جمع ہوا ہے شاید کہیں 3 آیات میں، 4 آیات میں اس طریقے سے تکرار کے ساتھ یہ مضمون نہ آیا۔